آج آسام کی حکومت نے کہہ دیا، نیا نہیں کہہ دیا، آج اگر آسام کی حکومت کہہ رہی ہے مدرسوں کو بند کر دیں گے، مدرسوں کو بند کیا جائے گا، تو یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے باپ داداؤں نے ایسا ہی کام کیا تھا، ان کے آقا نے ویسے ہی کام کیا تھا، ان کے پیر و مرشد نے ویسے ہی کام کیا تھا۔ وہ فرعون نام جس بادشاہ کا تم نے سنا ہوگا، جب اس نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی، جب اس نے لوگوں کو اپنے آگے جھکایا، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ تخت شاہی پہ بیٹھا، تو تخت شاہی پہ بیٹھنے کے بعد میں سارے ملک کے مدرسوں میں تالے لگوا دیے، سارے ملک کے مدرسوں کو بند کروا دیا۔ تو یہ ظالموں کا پرانا طریقہ کار ہے کہ پہلے مدرسوں کو بند کرتے، اس لیے کہ مدرسوں سے خطرہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے، مدرسہ حق بولتا ہے، حق سکھاتا ہے، حق کہتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم حق سیکھتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا مدرس حق بولا کرتا ہے۔ مدرسے حیا کا پیغام دیتے ہیں، مدرسے محبت کا پیغام دیتے ہیں، مدرسے انسانیت سکھاتے ہیں، مدرسے غیرت کا درس دیا کرتے ہیں۔ آؤ مدرسوں میں آ کے دیکھو، اللہ کی قسم جو آیا مدرسے کے اندر، وہ آ کے دیکھا اس نے تو حیران ہو گیا، جو بھی آیا مدرسوں میں متاثر ہو کے لوٹا ہے۔ اللہ اللہ، مدرسوں میں کیا ملتا ہے؟ مدرسوں میں دیکھو آ کے بچے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، مدرسوں میں دیکھو آ کر حدیث کا سبق دیا جا رہا ہوگا، سکھایا جا رہا ہوگا کہ بڑوں کی عزت کیا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، چھوٹوں سے محبت کیا کرو، والدین کا احترام کیا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، ماں باپ پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ یہ مدرسے تعلیم دیا کرتے ہیں، یہ پیغام مدرسے دیا کرتے ہیں۔ یہ حکومت آئی مدرسہ بند کر دیں گے۔ اچھا آپ کو لگتا ہے آپ کہہ دیں گے مدرسے بند ہو جائیں گے؟ آپ سے پہلے نہ جانے کتنے آئے، نہ جانے کتنوں نے زبانیں کھولی، نہ جانے کتنوں نے مخالفت کی، لیکن مدرسے کل بھی ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں چل رہے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں۔ یاد رہے، یہ بولنے والے، یہ مخالفت کرنے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن قیامت تک مدرسے دنیا میں موجود رہیں گے۔ قیامت تک مدرسوں کا وجود رہے گا، اور اس لیے رہے گا کہ مدرسہ کسی عمارت کو نہیں کہتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدرسہ آپ کے فنڈ پہ چلے گا تو یہ آپ کی حماقت ہے۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ کسی عمارت کو نہیں کہتے، مدرسہ کسی بلڈنگ کو نہیں کہتے، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے مدرسہ ہماری سوچ کا نام ہے، مدرسہ ہماری فکر کا نام ہے۔ اگر ہم راستے میں کھڑے ہو کر بھی اپنے آقا کی تعلیمات کا تھوڑا سا حصہ لوگوں کو سکھا دیں، اگر ہم راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو درس دینے لگیں، وہ راستہ نہیں رہتا، وہ مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ اور آپ مدرسوں کی تاریخ پڑھیے، پہلا مدرسہ کون سا مدرسہ ہے؟ پہلا جس میں پڑھانے والا امام الانبیاء، پڑھنے والے میرے آقا کے صحابہ، جناب حضرت ابو بکر صدیق اسی مدرسے سے نکلے، جناب عمر فاروق اعظم اسی مدرسے سے نکلے، عمر جیسا عادل آیا اسی مدرسے سے آیا، ابو بکر جیسا سچا صدیق کا لقب پانے والا آیا اسی مدرسے سے نکل کے آیا، جناب حضرت عثمان غنی جیسا سخی آیا اسی مدرسے سے نکل کے آیا، مولا علی جیسا بہادر آیا، شجاعت کا تاجدار آیا اسی مدرسے سے نکل کے آیا۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ اس مدرسے کو دنیا صفہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک چبوترا، وہاں پہ کوئی عمارت نہیں تھی، وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، وہاں پہ ایک چبوترا تھا، اسی پہ میرے آقا نے درس دیا۔ اللہ کی قسم وہ ایسا مدرسہ ہے کہ ساری دنیا کے مدرسوں کا شجرہ اسی مدرسے سے ملتا ہے۔ مدرسوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہماری سوچ کا نام مدرسہ ہے، ہماری سوچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں مدرسے ہوتے کیا ہیں، اور مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، اور مدرسوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ حکومتیں
جب ظلم کی طرف بڑھتی ہیں تو مدرسوں کو بند کرنا ان کا پہلا کام ہوتا ہے۔ یہ فرعون سے چلا آ رہا ہے، اس نے سب سے پہلے یہ کیا تھا، آج اس کے چیلے کر رہے ہیں، اس کے شاگرد کر رہے ہیں۔ اور تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا مدرسوں کی قربانیوں کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام دنیا جانتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں علامہ فضل حق نے جو کردار ادا کیا ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی کہاں سے آئے؟ اسی مدرسے سے نکل کے آئے۔ مولانا کافی مراد آبادی جب سزا ہوئی تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، انہوں نے شعر کہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ علماء نے قربانیاں دی آزادی وطن میں، علماء نے قربانیاں دی، انہی مدرسوں نے قربانیاں دی، انہی مدرسے کے پڑھنے والوں نے، انہی مدرسوں میں پڑھانے والے مولاناؤں نے، عالموں نے۔ آج یہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، یہ میڈیا نہیں ہے، میڈیا کا چونکہ جو کام تھا وہ یہ کرتا نہیں ہے، یہ تو سب دلالی میں لگ گئے، ایجنٹ بن گئے نہ جانے کس کس کے۔ یہ میڈیا ایک الگ ہی تصویر دکھاتا ہے مولوی کی، یہ دن رات مولوی کی چھوی خراب کرنے میں لگا ہے، یہ دن رات مولوی کو بدنام کرنے میں لگا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں ہندوستان کی میڈیا سے اگر دم ہے، اگر ہمت رکھتے ہو تو تاریخ کے صفحات سے ان تمام نقوش کو مٹا دو، ان تمام الفاظ کو مٹا دو، ان تمام یادوں کو مٹا کر دکھاؤ جو یادیں تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں، جو نقوش تاریخ کے دامن پر ہیں کہ علماء نے اپنی قربانیاں دی، اپنا لہو بہایا، علماء کی لاشوں کو پیڑوں پر درختوں پر لٹکا دیا گیا، علماء کی لاشوں کو کنووں میں ڈال دیا گیا، علماء نے قربانیاں دی اور کہا کہ حال چاہے جو بھی ہو ہم ہندوستان کو آزاد کرا کر دم لیں گے۔ ہندوستان کی آزادی میں علماء کا لہو شامل ہے۔ یہ بدنام کرنے پہ لگا ہے میڈیا۔ ہم سے تابندہ ہوا جذبہ ایمان یہاں، شاہ اجمیر کی باقی ہے ابھی شان یہاں، ہے امر جائسی رحمان اور رسخان یہاں، عظمت ہند پہ رضیا ہوئی قربان یہاں۔ ارے سر کٹا دینا ہمارے لیے دشوار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم سے شکوہ ہے، ہمارے مدرسوں کے پیچھے پڑے ہو، ہمارے ہی بچوں کے پیچھے پڑے ہو، ہمارے ہی مستقبل کے پیچھے پڑے ہو، کیوں آخر اس دشمنی کو دل سے کیوں نہیں نکال دیتے؟